آج میں آپ سب کو ایک دکھ بھری داستان سنانے جا رہا ہوں۔ اسٹرگل سٹوری، اسٹرگل لائف۔ اسٹرگل کس کی جو ہے زندگی میں نہیں آتا، وہ کوئی ایسا انسان، کوئی پرندہ نہیں ہوگا کہ جس کو جو ہے اسٹرگل نہیں کرنا پڑے۔ اسٹرگل ہر انسان کے جیون میں جو ہے کامن چیز ہے۔ اسٹرگل کو ہمیں ایک ایسا پارٹ سمجھنا چاہیے جیسے کہ ہماری باڈی میں پارٹس ہوتے ہیں، ہمیں اسٹرگل کو بھی ایک پارٹ ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی اسی اسٹرگل کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسی ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ ایگل ہوتا ہے، باج جس کو ہم کہتے ہیں، ایگل، اس کی لائف کی سٹوری، اس کی دکھ بھری خبر، اس کا اسٹرگل کیا ہے۔ ایگل کی لائف جو ہوتی ہے وہ کم سے کم بھی تو 70 سال تک جیتا ہے، لیکن جب ایگل جو ہے وہ 40 کی عمر تک پہنچتا ہے، باج جو ہے 40 کی عمر تک پہنچتا ہے، تو اس کی ایک لائف میں ایک اسٹرگل آتا ہے کہ اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ آگے سے اندر کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ کھا نہیں سکتا، اور اس کے پر جو ہے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا، اپنی اڑان کو نہیں بھر سکتا، وہ اڑ نہیں سکتا، اور اس کے پنجے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی شکار کو پکڑ نہیں سکتا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے جانور ہو یا انسان ہو جو زندہ ہے، اگر وہ کھائے کچھ نہ تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی حالت میں جب وہ شکار پکڑ نہیں سکے گا، وہ کھا نہیں سکے گا کچھ ایگل، تو وہ تو اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ پھر تو 40 سال کی عمر میں جب ایگل کو اس دکھ سے گزرنا پڑتا ہے، تو یا تو ایگل کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی زندگی کو چھوڑ دے یعنی کہ وہ مر جائے، یا اس کے پاس ایک اور راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چونچ کو توڑے اور اپنے پنجوں کو توڑے، اپنے پنکھوں کو نوچے اپنی ہی چونچ سے، اور وہ پھر سے اڑان بھر سکے اور اپنے پنجوں کو بھی توڑ سکے اور پھر سے وہ شکار کر سکے، نیب جب پنجے اس کو آئیں تو۔ اور ایگل جو ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا، اور وہ ایک اونچی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، ایک اونچے پہاڑ پہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ اپنی چونچ کو پتھر پہ مار کے وہ اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے۔ جب وہ چونچ کو توڑتا ہے، اس کی نئی چونچ آنے تک وہ انتظار کرتا ہے۔ جب اس کی نئی چونچ آتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے پنکھوں کو ایک ایک پنکھ کر کے اس کو وہ نوچتا ہے، نکالتا ہے، خود سے ہی نکالتا ہے۔ جب وہ پنکھ نکالتا ہے، اس کے نئے پنکھ آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے پنجوں کو بھی نوچتا ہے، پنجوں کو بھی وہ دوسرے جب نئے ناخن اس کو آتے ہیں پنجوں میں، وہ شکار کر پاتا ہے، کھا سکتا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد وہ پھر سے 30 سال کی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اسٹرگل، میں نے کہا کہ اسٹرگل ہر کسی کی لائف میں آتا ہے۔ ایک باج ہے، ایگل ہے، اس کو بھی اسٹرگل کی زندگی لائف جینی پڑتی ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس 40 کی لائف میں جب 40 سال کی عمر میں وہ پہنچا تھا، اس کے پاس وہاں پہ راستہ تھا، دو راستے تھے، یا تو وہ اسٹرگل کر کے اپنی چونچ کو توڑے اور پروں کو نکالے اور پنجوں کو بھی نکالے، تو پھر وہ دوبارہ سے شکار کر سکے اور 30 سال کی لائف جیے۔ لیکن ایک آسان سا راستہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ہی چھوڑ دے، جیسے کہ بہت سارے انسان کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہار مانتے ہیں اور ہار مان کے اپنی لائف کو ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اسٹرگل لائف جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کی زندگی میں، ہر کسی کے انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو اسٹرگل کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹرگل کو جو ہے اپنی لائف کا ایک پارٹ بنا لیں، کہ اسٹرگل تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔